فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور یہ والیوم 1 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ جس ٹاپک کو ہم پچھلی 2-3 نشستوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت کچھ جان رہے ہیں، وہ اس کا عنوان ہے فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام۔ ہم پیج 252 پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، پارٹ 20 تھا ریڈنگ کا، یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21۔ آئیے ہم مل کر پیج 252 ہی کے آخری 4-5 لائنوں سے آغاز کر رہے ہیں اور پھر چلتے چلیں گے آگے۔ لکھا ہے علل الشرائع میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دق الباب کیا، آپ دروازے پر آئے تو آپ نے نئی عبا اوڑھ رکھی تھی۔ عرب نے عرض کیا کہ قبلہ تو آپ بالکل نوجوان لگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں خود بھی جوان ہوں، جوان باپ کا بیٹا ہوں اور جوان بھائی کا بھائی ہوں۔ عرب نے عرض کیا کہ قبلہ جہاں تک آپ کے جوان ہونے کا تعلق ہے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آپ جوان باپ کے بیٹے اور جوان بھائی کے بھائی یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں فرماتا ہے کہ رعیت نمرود نے نمرود سے کہا کہ ایک نوجوان ہمارے ان بتوں کی برائی کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نوجوان فرمایا ہے، اور میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں ابن الغنی ہوں۔ اور میدان احد میں علی علیہ السلام کی تلوار زنی دیکھ کر ایک حاطف غیبی نے کہا تھا، لا فتح اللہ علی، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ جبرائیل علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو جوان کہا ہے، اور میں علی علیہ السلام کا بیٹا کا بھائی ہوں، تو میں اخو الفتی، الف خے واو الف لام فے تے چھوٹی بھی ہوں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ لکھا ہے تفسیر فرات، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں منقول ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی علیہ السلام دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا تو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ دیکھ لو، علی علیہ السلام تمہارے پاس آ رہا ہے، جو دل کا بھی پاک ہے اور اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ یہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی غلط بات نہیں کہے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام کبھی اپنے دین سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے گا۔ لکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام پہنچ گئے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، اے علی، میں حکمت کا شہر اور تو اس کا دروازہ ہے، جو شہر میں دروازے سے آئے گا منزل پر پہنچ جائے گا۔ اے علی علیہ السلام، تو میرا وہ دروازہ ہے جس سے عبور کر کے مجھ تک آئے گا، منزل پر نہ پہنچے گا، اور جو میرے بغیر اللہ تک جائے گا منزل تک نہ پہنچے گا۔ جی سامعین، یہی لکھا ہے، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے علی علیہ السلام، میں حکمت کا شہر اور تو اس کا دروازہ ہے، جو شہر میں دروازے سے آئے گا منزل پر پہنچ جائے گا۔ پھر لکھا ہے اے علی علیہ السلام، تو میرا وہ دروازہ ہے کہ جسے عبور کر کے مجھ تک آئے گا منزل پر نہ پہنچے گا، اور جو میرے بغیر اللہ تک جائے گا منزل تک نہ پہنچے گا۔
اور اب ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہے, اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا. ابھی صحابہ انہی تبصروں میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے. ترجمہ کہ گھر میں پچھلی طرف سے داخل ہونا نیکی نہیں ہے, نیکی یہ ہے کہ متقی بنو اور گھر میں دروازے سے آؤ. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے شیخ صدوق نے امالی میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا. سامعین, ہم یہ جو فرمایا ہے وہ آگے پڑھتے ہوئے پیج 254 پر آ گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام, تو میرے حوض کا مالک اور لواء الحمد کا حامل ہے. اے علی علیہ السلام, تو میرے وعدے نبھانے والا اور میری بیٹی کا شوہر ہے. اے علی علیہ السلام, تو میرے علم کا وارث ہے اور تمام انبیاء کی میراث کا امین ہے. اے علی علیہ السلام, تو عرض خدا, میں امین خدا, اور تو مخلوق خدا, میں حجت خدا. اے علی علیہ السلام, تو رکن ایمان اور چراغ ظلمت ہے. اے علی علیہ السلام, تو ہدایت کا مینار اور اہل دنیا کے لیے چراغ راہ ہے. اے علی علیہ السلام, جس نے تیری اتباع کی نجات پائے گا, جس نے تجھے چھوڑا ہلاک ہوگا. اے علی علیہ السلام, تو واضح راستہ اور صراط مستقیم ہے. اے علی علیہ السلام, تو سفید جبینوں کا قائد اور تو یاسوب الدین ہے. اے علی علیہ السلام, جس کا میں مولا ہوں, اس کا تو علی مولا ہے اور میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں. اے علی علیہ السلام, ہر حلال زادہ تجھ سے محبت اور ہر حرام زادہ تجھ سے دشمنی رکھے گا. اے علی علیہ السلام, میں جب بھی معراج پر گیا ہوں اور جب بھی اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا ہے, اس نے مجھے فرمایا کہ علی علیہ السلام کو میرا سلام کہہ دینا اور اسے بتا دینا کہ تو میرے اولیاء کا امام اور میرے اہل اطاعت کی روشنی ہے. آئیے اگلی کتاب کی جانب. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ فضائل علی علیہ السلام بیان کرنا ناممکنات سے ہے. حد یہ ہے کہ جب ہم جملہ اسلامی مذاہب کے بانیوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہر مذہب کا بانی بالواسطہ حضرت علی علیہ السلام کا شاگرد ہی نظر آتا ہے. پیج 255 لکھا ہے کہ اس میں نمبر 1 سب سے پہلے نمبر الف بے جیم دال سے لکھا ہے. الف میں لکھا ہے کہ معتزلہ کا بانی واصل واو الف سواد لام واصل ابن عطا ہے. واصل ابو ہاشم کا شاگرد ہے اور ابو ہاشم محمد حنیفہ ابن علی علیہ السلام کا پوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم اپنے باپ حضرت علی علیہ السلام سے لیے. عبداللہ ابن محمد حنیفہ نے اپنے باپ سے پڑھا ہے اور ابو ہاشم اپنے باپ عبداللہ ابن محمد حنیفہ کا شاگرد ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا الف. اور اب ہے بے پہ لکھا ہے کہ امامیہ فرقہ تو سرے سے منسوب ہی حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہے. جیم, ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے اور جعفر صادق علیہ السلام کا سلسلہ تیلام میم زال اپنے آبا کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے مربوط ہے. دال, امام شافعی رضی اللہ ابو حنیفہ رضی اللہ کے شاگرد محمد ابن حسن کا شاگرد ہے. رے, امام حنبل رضی اللہ امام شافعی رضی اللہ کا شاگرد ہے. امام شافعی رضی اللہ محمد کا شاگرد ہے. محمد ابو حنیفہ رضی اللہ کا شاگرد ہے اور ابو حنیفہ رضی اللہ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے. اور امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں. امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد ہیں. امام سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور امام حسین علیہ السلام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اب آئیے اگلا ہے واو. ہم نے رے تک پڑھا تھا. واو پہ لکھا ہے امام مالک ربیہ کا شاگرد ہے. ربیہ اکرمہ عین کاف رے میم ہے اکرمہ کا شاگرد ہے. اکرمہ عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے اور عبداللہ ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کا شاگرد ہے. اب آئیے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس اور عمر رضی اللہ ابن خطاب کی فقہ میں بہت تعریف کی جاتی ہے اور یہ دونوں بھی حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور اب پھر لکھا ہے کہ جہاں تک عبداللہ ابن عباس کا تعلق ہے تو وہ اوزل وضحات ہے. الف واو زود ہے الف لام واو الف زواد ہے الف تے
ہے۔ جہاں تک عمر رضی اللہ ابن خطاب کا تعلق ہے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ تمام فقہی مسائل میں عمر رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بڑے معروف اقوال ہیں۔ کبھی عمر رضی اللہ نے کہا ہے کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ ہلاک ہو جاتے۔ کبھی کہا ہے کہ میں کسی ایسے مشکل مسئلے کے وقت زندہ ہی نہ رہوں کہ جب ابو الحسن علیہ السلام نہ ہوں۔ کبھی کہا کہ علی علیہ السلام کی موجودگی کے وقت مسجد میں کوئی بھی فتویٰ نہ دے۔ اگلا پیراگراف جو کہ اس ٹاپک کا آخری پیراگراف ہے کہ تفسیر میں عبداللہ ابن عباس معروف مفسر ہے اور عبداللہ ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کا شاگرد ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ سے پوچھا گیا حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کا علم کتنا ہے، تو ابن عباس نے کہا کہ جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نحو کے بانی حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ابو الاسود اس سلسلے کا پہلا شاگرد ہے، آپ ہی نے ابو الاسود کو اصول نحو بتائے۔ علم تصوف کے ہر سلسلے کی انتہا حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ سامعین اب ہم آ گئے ہیں پیج 256 پر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام ہی کے حوالے سے اگلا ایک اس میں ہیڈنگ آ گئی ہے کہ وہ ہے کہ شجاعت حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یوں تو حضرت علی علیہ السلام کے تمام اوصاف ایسے ہیں کہ ایک ایک وصف ایک ایک ضخیم کتاب کی تالیف کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ان اوصاف میں شورۂ آفاق و اوصاف چند ایک ہیں جن کا ذیل میں ہم صرف اشارتاً مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان اوصاف میں شجاعت حضرت علی علیہ السلام کا وہ وصف ہے کہ آپ نے اپنی بے پناہ شجاعت سے ماضی کے شجاعوں کا نام مٹا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ شجاعت علی علیہ السلام میں چند خصوصیات نمایاں ہیں۔ سامعین یہاں جو خصوصیات لکھی ہیں وہ الف بے کر کے زے تک پہنچی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ الف، شجاعت علیہ السلام میں کی خصوصیات یہ ہیں۔ الف، آپ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں۔ بے، آپ نے کبھی کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کیا۔ جیم، آپ نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ دال، آپ نے کبھی دعوت جنگ دینے والے کو زندہ واپس نہیں جانے دیا۔ رے، آپ نے کبھی مقابل پر دوسرا وار نہیں کیا، ہمیشہ پہلے ہی وار میں مقابل کو پچھاڑ دیا۔ واو، آپ کے مقابلے میں جم کر لڑنے والے کو لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ اور آخری ہے زے، جس میں لکھا ہے آپ کے ہاتھوں مر جانے والے کے ورثاء اپنے مقتول پر فخر کرتے تھے کہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا ہے۔ جب جنگ صفین میں آپ نے معاویہ رضی اللہ کو دعوت جنگ دی اور فرمایا کہ لوگوں کو نہ مروا اور تو اور میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جو مارا جائے گا کرۂ ارض پر امن ہو جائے گا۔ تو لکھا ہے کہ اور زندہ رہ جانے والا بلا شرکت غیر اسلامی حکومت کا سربراہ ہوگا۔ لکھا ہے عمرو عاص نے معاویہ رضی اللہ سے کہا کہ علی علیہ السلام نے بات انصاف کی ہے، آپ کو اس کے مقابلے میں جانا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے گھور کر عمرو عاص عین الف صاد کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب سے تو میرے ساتھ شریک کار ہوا ہے تو نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا، پھر آج کیوں مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کہیں میرے مرنے کے بعد حکومت شام کے لیے تیری رال تو نہیں ٹپک رہی؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ابو الحسن علیہ السلام کے مقابلے میں جا کر میں زندگی گنوا بیٹھوں؟ عمرو ابن عبدود کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر علی علیہ السلام کے علاوہ عمرو کا قاتل کوئی دوسرا شخص ہوتا تو جب تک میں زمانے میں زندہ رہتی عمرو کی موت پر روتی رہتی۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 257 پر۔ میں روتی رہتی، لیکن عمرو کا قاتل وہ شخص ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ قاتل عمرو کا باپ بھی اپنے وقت میں شہر پناہ کے لقب سے معروف تھا۔ اب لکھا ہے کہ ایک دن معاویہ رضی اللہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر معاویہ کے پلنگ کے نیچے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے کہا معاویہ رضی اللہ، اگر آج میں چاہتا تو تمہارا پیٹ چاک کر سکتا تھا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اے ابن زبیر، ہمارے مدینے سے چلے آنے کے بعد اتنے بہادر ہو گئے ہو؟ تو عبداللہ نے کہا کہ اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہادر ہوں، میں جنگ جمل میں علی علیہ السلام جیسے بہادر کے مقابلے میں ڈٹا رہا ہوں۔ لکھا ہے معاویہ نے ہنس کر کہا کہ اگر علی علیہ السلام کے مقابلے میں جاتا تو آج یہاں باتیں نہ بنا رہا ہوتا۔ علی علیہ السلام
تو تم دونوں باپ بیٹے کو دائیں ہاتھ خالی رکھ کر صرف بائیں ہاتھ سے بیک وقت مسل سکتا تھا۔ لوگوں کو جنگ جمل میں مرواتا رہا ہے، تو کب مقابلے میں گیا تھا؟ تو قتل علی علیہ السلام کے بعد مدینے میں خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے خواب دیکھ رہا تھا؟ آج بھی مشرق و مغرب میں مسلم و غیر مسلم ہر شخص میدان مقابلے میں نام علی علیہ السلام ہی لیتا ہے۔ حوالہ ہے نثار الجہادی۔ آئیے اب اگلا عنوان ہے زور علی۔ اس عنوان سے بھی 4 دیے ہوئے ہیں، الف ب جیم دال۔ لکھا ہے زور علی علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ الف، جب کبھی کسی نے بلا تلوار مقابلہ کیا تو ہمیشہ علی علیہ السلام ہی فاتح رہے۔ ب، در خیبر جسے 40 آدمی بند کرتے تھے تنہا علی علیہ السلام نے اکھیڑا تھا، پھر صحابہ کی ایک پوری جماعت نے اسے الٹنا چاہا تو ان سے الٹا تک نہ گیا، اور علی علیہ السلام ایک انگلی سے الٹ کر اپنے ایک ہاتھ پر رکھ کر خندق میں اترے، دروازے کو پل بنا کر تمام صحابہ کو خندق کے پار گزارا۔ جیم، حبل، یہاں پہ نام لکھا ہے حبل ہے، شاید کچھ مٹا ہوا ہے بے لام، جیسا عظیم بت جو حبل جیسا عظیم بت جو کعبے کی چھت پر کوہ گراں لگتا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح نیچے پھینکا جس طرح تنکے کو پھینکا جاتا ہے۔ واو، اپنے ایام اقتدار میں ایک جنگ سے واپسی پر ایک ایسے پتھر کو کھیڑا جسے اکھیڑنے سے پورا لشکر عاجز آ چکا تھا۔ تو سامعین، یہاں پر 257 پیج پر ہم نے یہ زور علی علیہ السلام بھی پڑھ لیا۔ ابھی تک ٹاپک وہی چل رہا ہے کہ فضائل و مناقب علی علیہ السلام، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سخاوت حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود روزے رکھا کرتے تھے اور اپنا کھانا مانگنے والوں کو دے دیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں سورہ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سامعین، یہ آیت میں پڑھ تو دوں لیکن اس میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، میں ہجے بھی کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ غلطی کا امکان ہے۔ یت امون، یہ توئے عین میم واو نون، یت امون الطعام علی حبہ، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام تھے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ 4 درہم آ گئے تو انہوں نے 1 درہم دن میں خیرات دی، 1 رات کے وقت خیرات کیا، 1 پوشیدہ صدقہ دیا اور 4 لوگوں کے دیکھتے ہوئے صدقہ دیا، اور اللہ نے یہ تمغہ دیا۔ یہ جو صورت لکھی ہوئی ہے اس تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، آئیے لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا و علانیہ۔ لکھا حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یہودیوں کے باغ میں اجرت پر اتنا پانی کھینچا کہ ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے، اور پھر ہے کہ اور اپنی یومیہ اجرت صدقے میں دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے کہ جو اپنے شکم پر پتھر باندھ رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ آج تک کسی سائل نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے لا کہا ہو، لام الف لا کہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے کہ جس کے وہ بدترین دشمن جو ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں علی علیہ السلام کا کوئی عیب مل جائے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے دیگر اوصاف کے علاوہ آپ کے جود و سخا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب محقق ابن ابو محقن میم ہے قاف نون حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد معاویہ رضی اللہ کے پاس آیا اور معاویہ رضی اللہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو اس خبیث نے کہا کہ اب خل ناس کی طرف سے آ رہا ہوں۔ اب یہ کچھ مٹا ہوا ہے اور نقطے واضح نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ میں نہیں سمجھا، ذرا صراحت سے بتا۔ اس نے کہا علی علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہوں۔ معاویہ نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو علی علیہ السلام کو اب خل الناس کیسے کہہ رہا ہے، حالانکہ اگر علی علیہ السلام کے پاس ایک ڈھیر سونے کا ہو اور ایک ڈھیر بھوسے کا ہو تو وہ بھوسے کے ڈھیر سے پہلے سونے کا ڈھیر راہ خدا میں دے دیں گے۔ یہ علی علیہ السلام ہی تو ہے جو بیت المال میں رات کے وقت جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام ہی تو ہیں جنہوں نے دولت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے سفید، اے زرد، میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے۔
اب اگلے پیراگراف میں ہے، پیراگراف نہیں آخری لائن ہے پیج 258 پر اس ٹاپک میں بھی، کہ واقعاً معاویہ نے سچ کہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات تھی جس نے وراثت میں ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ آئیے پیج 259 پر ہیڈنگ ہے حضرت علی، حلم حضرت علی علیہ السلام۔ ابھی تک ٹاپک وہی چل رہا ہے مین، فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پر ہیڈنگ آ گئی حلم حضرت علی علیہ السلام، لکھا ہے حلم کا یہ عالم تھا کہ جنگ جمل میں مروان جب آپ کے قبضے میں آیا تو اسے چھوڑ دیا، حالانکہ مروان سے بڑھ کر اس وقت آپ کا کوئی دشمن نہ تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کھلے عام حضرت علی علیہ السلام کو سب سین بے کرتا تھا۔ جنگ جمل میں ہاتھ آنے کے باوجود درگزر کیا، کیونکہ شکست کے بعد ابن زبیر گرفتار ہو کے آیا تھا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ یہاں سے چلا جا اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ لکھا ہے سعید ابن عاص عین الف صاد عاص جنگ جمل میں آپ کی مخالفت میں پیش تھا، لیکن آپ نے چشم پوشی کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ کا معاملہ کس سے پوشیدہ ہے؟ جنگ جمل فتح کرنے کے بعد جو احترام آپ نے کیا وہ بھی اظہر من الشمس ہے۔ بنی عبد القیس کی 20 مستورات کو مردانہ لباس پہنا کر ام المومنین کے ساتھ مدینے تک بھیجا۔ راستے میں ایک مقام پر ام المومنین نے حضرت علی علیہ السلام کی بدسلوکی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کون سی بدسلوکی ہو سکتی ہے کہ میں حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور میری نگرانی کے لیے اپنی فوج کے مردوں کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ عورتیں خاموش رہیں۔ جب بی بی مدینہ پہنچ گئیں تو ان عورتوں نے ہتھیار اتارے، مردانہ لباس اتار کے بی بی کے سامنے آ کر سلام کیا اور کہا اے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کا شکوہ تو نہ کیا جو اپنی ماؤں کو گھروں میں بٹھا کر امت کی ماں کو میدان میں لے آئے تھے؟ اس وقت آپ کو اپنے حجاب کا خیال اس وقت نہ رہا، اور جب حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی نگرانی کی خاطر کچھ سپاہی بھیجے تو آپ حضرت علی علیہ السلام پر راستے میں برس رہی تھی۔ ملاحظہ فرما لیں ہم ہی 20 سپاہی تھے، ہم آپ کی طرح عورتیں ہیں، بنی عبد القیس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم نے حکم امیر المومنین علی علیہ السلام سے مردانہ لباس پہنا اور ہتھیار لگا کر بصرے سے مدینے تک آپ کی نگرانی کی ہے۔ اگر علی علیہ السلام کے ان سپاہیوں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، ہم سپاہیوں سے تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے کہ جب بصرے میں وارد ہوئے تو اہل بصرہ نے چھتوں پر چڑھ کر آپ کو سب سین بے سب و شتم کیا، آپ کے بچوں کو سب کیا سین بے، حتیٰ کہ لعنت بھی کی۔ لیکن جب آپ نے بصرے کو فتح کر لیا تو آپ نے اپنی فوج میں اعلان کیا۔ جو اعلانات ہیں یہ الف بے جیم دال کر کے ہیں اور ہم پڑھتے ہوئے پیج 260 پر آ رہے ہیں۔ الف، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔ یہ وہ اعلانات ہیں کہ جو کہ لکھا ہے کہ انہوں نے بصرے کو جب فتح کر لیا تو اپنی فوج میں اعلان کیا۔ الف، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔ بے، کسی زخمی پر تشدد نہ کیا جائے۔ جیم، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ دال، جو ہتھیار پھینک دے وہ بری ہے۔ رے، جو ہمارے لشکر میں آ جائے وہ بھی بری ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نہ آپ نے بصرے میں لوٹ مار کی، نہ اہل بصرہ کے بچوں کو گرفتار کیا، نہ ان کے گھروں کو لوٹا، حالانکہ فاتح ہونے کے بعد جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہی کردار ادا کیا کہ جو فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے کہ جنگ صفین میں جب معاویہ نے دریائے فرات پر قبضہ کیا تو اس نے اعلان عام کر دیا کہ خبردار لشکر علی علیہ السلام میں پانی نہ جائے، تاکہ تلوار کی بجائے پیاس ہی سے لشکر علی علیہ السلام مر جائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تو آپ نے پانی کی خاطر جنگ لڑی۔ بڑی قتل و غارت کے بعد فرات پر قبضہ ہوا، لشکر معاویہ صحرا میں بٹ گیا، فوج حضرت علی علیہ السلام کا دریا پر قبضہ ہو گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا قبلہ اب ہم بھی معاویہ اور اس کی فوج کو پانی نہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا،
اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کا کام تھا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پانی سے انہیں قتل نہیں کریں گے اور ہمارے لیے تلوار کافی ہے. دریا کا کچھ حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ وہ لوگ پانی پی سکیں. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے جہاد حضرت علی علیہ السلام. اس میں صرف ایک پیراگراف ہی دیا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے مصنفین نے علیحدہ کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں. شائقین ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام کی شرکت نہ ہو. کوئی ایسی جنگ نہیں جو صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کے بغیر فتح کی ہو، اور کوئی بھی ایسی جنگ نہیں کہ جس میں فتح کا سہرا حضرت علی علیہ السلام کے سر نہ ہو. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ فصاحت حضرت علی علیہ السلام. پڑھتے ہوئے ہم پیج 261 پہ آ رہے ہیں. لکھا ہے فصاحت اور بلاغت میں حضرت علی علیہ السلام امام الفصحاء اور سید البلغاء ہیں. الف لام بے لام غین الف حمزہ ہیں. آپ کا کلام مخلوق سے اوپر اور کلام خالق کے نیچے ہے. لوگوں نے فصاحت و بلاغت کے سبق حضرت علی علیہ السلام سے سیکھے ہیں. خود میں نے نہج البلاغہ سے 70 خطبے یاد کیے تھے، اور جو میری زندگی کا سرمایہ اور میری خطابت کی روح ہیں. اور ابن نباتہ کا کہنا ہے کہ میں نے کلام علی علیہ السلام سے صرف 100 موعظہ یاد کیا ہے. میم واو عین زوئے ہے یاد کیا ہے، اور اسی سے میری شہرت ہے. جب محقن میم ہے قاف نون محقن ابن ابی محقن نے معاویہ سے کہا کہ میں لوگوں میں عاجز تر شخص کی طرف سے آ رہا ہوں، تو معاویہ نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو. قریش میں آج تک علی علیہ السلام جیسا فصیح ماں نے نہیں جنا، تو کیسے تو کہتا ہے کہ علی علیہ السلام عاجز تر ہے؟ کلام علی علیہ السلام کے شرف اور فضل کے لیے یہ کیا کم ہے کہ آج میں کلام علی علیہ السلام کی شرح لکھنے بیٹھا ہوں. فصاحت حضرت علی علیہ السلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کلام امیر علیہ السلام کا عشر عشیر تک صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے منقول نہیں. اس سلسلے میں اگر مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو حافظ کی کتاب البیان و تبیین ملاحظہ فرمائیے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ. لکھا ہے اخلاق حضرت علی علیہ السلام. علی علیہ السلام حسن اخلاق کا یہ عالم تھا ان کا کہ آپ کا حسن اخلاق ضرب المثل تھا، حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے. عمرو ابن عاص نے اہل شام سے کہا تھا علی علیہ السلام نرم خو اور خوش مزاج ہے. عمرو نے یہ لفظ عمر رضی اللہ سے لیا تھا. عمر رضی اللہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب اس نے شورا کمیٹی بنائی تھی. اسبغ ابن نباتہ کا کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہمارے درمیان ایسے رہتے تھے جیسے ہم میں سے ایک ہوں، مگر بائیں ہمہ ہر وقت آپ سے مروب رہتے تھے. پھر لکھا ہے معاویہ نے قیس ابن ساعدہ سین الف عین دال ہے ساعدہ سے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ابو الحسن علیہ السلام پر رحم فرمائے، بہت کھلی طبیعت کا مالک تھا، ہر وقت حشاش بشاش رہتا تھا. قیس سمجھ گیا کہ معاویہ طنز کر رہے ہیں. قیس نے جواب دیا ہاں، اتنا مزاح کرتے تھے جتنا نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرما لیا کرتے تھے. لیکن معاویہ بخدا اس مزاح کے باوجود بھی علی علیہ السلام میں اتنا روب تھا جتنا ببر شیر میں ہوتا ہے، اور یہ روب تقوی کا تھا. اصحاب علی علیہ السلام سے مروب رہتے تھے، لیکن تقوی کی وجہ سے، اور وہ اس طرح حضرت علی علیہ السلام سے مروب نہیں ہوتے تھے جس طرح اہل شام تجھ سے مروب رہتے ہیں. انہیں دہشت گردی کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ اخلاق علی علیہ السلام آج تک وراثتاً محبان علی علیہ السلام میں چلا آ رہا ہے. معاویہ میں وراثتاً چلی آ رہی لکھا ہے معاویہ میں وراثتاً چلی آ رہی ہے. جس شخص میں بھی معمولی سی سوجھ بوجھ ہو وہ آج بھی محبان علی علیہ السلام اور محبان معاویہ میں یہ فرق واضح طور پر دیکھ سکتا ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے زہد حضرت علی علیہ السلام. لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ آپ سید الزہاد الف لام زے ہے الف دال سید الزہاد قطب الاقطاب اور بدل الابدال تھے.
حضرت علی علیہ السلام نے کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا تھا، انہوں نے کبھی نرم کپڑا نہیں پہنا تھا۔ عبداللہ ابن ابی رافع کہتا ہے کہ ایک دن میں علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، کھانے کا وقت ہوا، آپ خود اٹھے اور اپنے بستر سے ایک تھیلی اٹھائی جس پر مہر لگی ہوئی تھی، اور آپ نے مہر کو توڑا، اس سے ایک خشک روٹی کے چند ٹکڑے نکالے اور بیٹھ کر کھانے لگے۔ میں نے عرض کیا قبلہ اس میں اور قیمتی شے تو نہیں تھی، پھر آپ نے اسے مہر کیوں کر رکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں حسنین علیہ السلام اسے گھی یا زیتون سے تر نہ کر دیں۔ آپ کے لباس میں چمڑے اور کبھی کھجور کے پتوں سے پیوند لگے ہوتے تھے۔ نالین کو ہمیشہ کھجور کے پتوں سے بنے نالین تو ہمیشہ کھجور کے پتوں سے بنے ہوتے تھے۔ گوشت کبھی کھاتے اور وہ بھی نہ کھانے کے برابر، اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شکم کو حیوانوں کی قبریں نہ بناؤ۔ پورے عالم اسلام سے دولت آپ کے پاس آتی تھی، جتنا بھی آتا تھا آپ اسی وقت تقسیم فرما دیتے اور فرماتے دنیا سے یہ میرا انتخاب ہے، اور دولت کی ریل پیل معاویہ کا انتخاب ہے۔ ہر مجرم کا ہاتھ اپنے منہ کی طرف جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عبادت حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے ارض پر علی علیہ السلام جیسا عابد نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ علی علیہ السلام ہی سے لوگوں نے وظائف پڑھنا اور نماز تہجد سیکھا ہے۔ لیلۃ الحریر جب تیر کبھی سر کے اوپر سے کبھی دائیں کان کو چھو کر اور کبھی بائیں کان کو چھو کر گزر رہے تھے، نہ حضرت علی علیہ السلام کی توجہ میں فرق آیا اور نہ وظیفہ چھوڑا۔ اگر کوئی منصف قاری صحیفہ الویہ اٹھا کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ دعائیں کس دل سے نکلی ہیں اور کس زبان پر جاری ہوئی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ علی علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام جو اپنے وقت کے عابدوں سے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی عبادت آپ کے جد امجد کی عبادت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ تو جناب علی علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام نے جواب دیا، میری عبادت کو میرے جد امجد کی عبادت سے وہی نسبت ہے کہ جو میرے دادا کی عبادت کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت سے نسبت تھی۔ اور آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن حضرت علی علیہ السلام۔ اس باب میں ہمارا مقصود صرف اسی وصف کا بیان ہے۔ تمام مورخین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام عہد رسالت میں قرآن حفظ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی حافظ قرآن نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا۔ اہل حدیث اس طرح قائل نہیں ہیں جس طرح شیعہ کہتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا بیعت ابوبکر رضی اللہ سے تخلف کسی مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ جمع قرآن تھی۔ اگر قرآن حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو چکا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کو جمع قرآن کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر آپ کتب قرات کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام قراء قاف ر الف ہم اور ساتھ میں حمزہ قراء کا آخری مرجع حضرت علی علیہ السلام ہی تھے۔ مثلا ابو عمرو ابن علا عین لام الف اور عاصم ابن ابی فخور فیخ واو وغیرہ، ان تمام نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے قرآن لیا ہے، اور ابو عبد الرحمن حضرت علی علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ دیگر علوم کی طرح قرات قرآنی کا علم بھی حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دانش مندی حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام تدبیر اور دانش مندی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ کو جب وہ رومیوں اور عبرانیوں کے مقابلے میں بذات خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو آپ نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ تم خود نہ جاؤ، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کچھ ہو گیا تو مسلمان کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اگر تم مدینے میں رہے اور کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس ایک جائے پناہ ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ کو وہ مشورے دیے کہ اگر عثمان رضی اللہ ان پر عمل کرتے تو جو حالات سامنے آئے ہرگز ایسے حالات نہ ہوتے۔ حالانکہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام میں سیاست نہ تھی کیونکہ وہ صرف شریعت کا پابند تھے۔ یہ درست ہے، لیکن یہ درست ہے حضرت علی علیہ السلام پابند شریعت رہ کر اپنی جو تاریخ بنا گئے، دوسرے سیاست کر کے وہ تاریخ نہ بنا
بنا سکے. خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تقوی نہ ہوتا تو میں عالم عرب کا معروف سیاست مدار ہوتا. سینی الف سین تے میم دال الف رے. اگلی ہیڈنگ ہے نظم و نسق. حضرت علی علیہ السلام پیج 264 پہ آ گئے ہیں کہ جس طرح رحم اور لطف میں حضرت علی علیہ السلام اپنی مثال آپ تھے، اسی طرح نظم و نسق کے معاملے میں بھی بے نظیر تھے. اور اس سلسلے میں نہ تو آپ نے کبھی قرابت کا لحاظ کیا اور نہ خوشامد کا. عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے گورنر بنایا تو اس کا اسی طرح محاسبہ کیا جس طرح دوسروں سے کیا. جس طرح مدینے کے معمولی فقراء سے سلوک کیا، وہی سلوک اپنے سگے بھائی عقیل سے کیا. پھر لکھا ہے مسقلہ میم سواد قاف لام ہے. مسقلہ ابن حبیرہ کا رشوت سے بنا ہوا مکان گرا دیا، چوروں کے ہاتھ کاٹے، زانیوں کو رحم کیا اور زانیوں کو جیم میم رجم کیا، قاتلوں کو تختہ دار پر لٹکایا، مخالفین کی سرکوبی کی خاطر جمل و صفین اور نہروان کی جنگیں کی. دنیا کا کوئی مدبر اتنے تھوڑے وقت میں اتنے کام نہ کر سکا جتنے حضرت علی علیہ السلام نے کیے. میں اس شخص کے بارے میں کیا لکھ سکتا ہوں جسے کافر تک دوست سمجھتے تھے حالانکہ وہ ان کے مذہب کو قبول نہ کرتے تھے. فلاسفر آج تک ان کے گن گاتے ہیں حالانکہ ان کے تمام نظریات کے قائل نہیں ہیں. رومی اور زنجی زینون جیم چھوٹی حکمرانوں نے تو علی علیہ السلام کی فرضی تصویریں بھی اپنے گھروں میں لگا رکھی تھیں کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کو تلوار بکف دشمن سے نبرد آزما دکھایا گیا تھا. اور ترک اور دیلم دال یہ لام میم کے بادشاہوں نے فتح و نصرت کی علامت کے بطور اپنی تلواروں کے دستوں پر حضرت علی علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی. اب لکھا ہے عزلت الدولت عین زواد دال الف لام دال واو لام تے ہے عزدل الدولت کی تلوار پر حضرت علی علیہ السلام کی تصویر کنندہ تھی. عزدل الدولت کے باپ بوبا بے واو بے ہے کی تلوار پر حضرت علی علیہ السلام کی تصویر منقش تھی. اور الپ ارسلان الف لام پہ الف ریسین لام الف نون اور اس کے بیٹے ملک شاہ کی تلواروں پر علی علیہ السلام کی تصویر کندہ تھی. میں اس شخص کے متعلق کیا لکھ سکتا ہوں کہ حسین علیہ السلام اپنے کو حسین تر بنانے کی خاطر اسی سے منسوب کرتے تھے انہی سے. اور اس شخص کے متعلق میں کیا کروں کہ جن کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے جنگ احد میں قصیدہ خوانی کی ہو. میں اس شخص کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں جن کے باپ سید البطحاء شیخ قریش اور رئیس مکہ ابو طالب ہوں. پھر لکھا ہے کہ عفیف کندی این فے یہ فے عفیف کندی کے واقع میں ہے کہ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک عورت کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے جناب عباس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. جناب عباس نے فرمایا کہ آگے میرا بھتیجا عبداللہ کا یتیم ہے، اس کے ساتھ لڑکا ابو طالب کا بیٹا ہے اور عورت اس کی بیوی ختیجہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ وہ روئے زمین کا نبی ہے اور اس سلسلے میں ابھی تک سوائے اس ایک لڑکے اور ایک عورت کے اس کا دین کسی نے قبول نہیں کیا. ہم آگئے پیج 265 پہ. لکھا ہے عفیف نے پوچھا تم نبی ہاشم کا خیال ہے. یہ جملہ اسی طرح لکھا ہے کہ تم نبی ہاشم کا خیال ہے. لکھا ہے ساتھ ہی آگے کہ جناب عباس نے کہا کہ ہم اپنے رئیس قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر اس نے اسے نبی تسلیم کر لیا تو پھر ہم بھی کر لیں گے. ویسے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نہ صرف اس کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس کی حمایت کر رہا ہے. اس نے بچپنے سے اسے بڑا کیا ہے جب سے اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور اس کی مخالفت بڑھی ہے. ابو طالب علیہ السلام ہی سے جو ہر لحاظ سے اس کی حمایت کرتا چلا آ رہا ہے. میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب مکے میں تیرا کوئی معاون و حامی نہیں رہا، یہاں سے ہجرت کر جا. میں اس شخص کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کا بھائی طیار اور ذوالجناح حسین کے لقب سے ملقب ہو.
اس شخص کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے کہ جس کی زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور سیدۃ النساء العالمین ہو، جس کے بیٹے فرزندان رسول اور جوانان جنت کے سردار ہوں، جس کے آبا نبی اور مائیں امہات نبی ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک صلب میں جدا ہوا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب تک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، پھر اپنی دنیاوی عمر کے لمحے اول سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو۔ آخر میں بریکٹ میں لکھا ہے، یہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا بیان جو اس نے نہج البلاغہ کی شرح میں بطور مقدمہ لکھا ہے۔ فرقوں کے تجزیے سے لے کر اتنے تک یہ 11 صفحات ابن ابی الحدید ہی کے نقل کیے گئے ہیں۔ سامعین، یہاں پر یہ چیپٹر کلوز ہوا کہ جو فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا جا رہا تھا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں معجزات علی علیہ السلام پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔